اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اہم مالی عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا ہے کہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم رہ گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا۔ چنانچہ سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ مویشیوں پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن مجید کی روح سے قربانی اسلامی شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج آیت نمبر 32، 36، 37 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تنظیم کرے تو یہ بات دلوں کی تقویت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی شاعر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ اور جو صبر سے بیٹھے ہوں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی نے یہ جانور اس طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیریں کرو۔ اسی نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ شاعر کے معنی ہے وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات واجب قرار دی ہیں اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے شاعر میں شامل ہے، اور ان تنظیم ایمان کا تقوی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ اس طرح آج تک دوسرے مذہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین بتوں کے نام پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
حضرت زین بن اخرم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ عرض کیا، اون؟ جن جانوروں میں بال کے بجائے اون ہوتی ہے، ان سے ثواب کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ان کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگ والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرماتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں قربانی کی فضیلت و اہمیت واضح ہوتی ہے، وہاں پر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ و سفید رنگ والے 2 خصی مینڈے خریدتے، انہی میں سے ایک اپنے اس امتی فطرت سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسرا اپنی اور اپنی اہل و عیال کی طرف سے قربان کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دمبے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور یوں فرمایا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قربانی میری جانب سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حضرت سیدنا حسن مجتبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دلی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پاس وصیت ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ قربانی کے ادب و قربانی کا جانور خوبصورت اور خوب موٹا تازہ ہو، کیونکہ راہ خدا میں عمدہ چیز دی جائے اور اس معاملے میں صرف ایک فریضہ ادا کرنے والی بات نہ ہو، بلکہ دل سے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ اس لیے فرمایا، پروردگار کے ہاں قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچے، بلکہ تمہارا تقوی نیت وہاں پہنچتا ہے۔ قربانی میں ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے اور نہ ذہن میں یہ سوچیں کہ اگر میرا کوئی پڑوسی یا دوست اتنی رقم کا جانور لے کر آیا ہے تو میں اس کے مقابلے میں اس سے مہنگا اور اچھا جانور لاؤں گا۔ لیکن اگر یہ سوچ ہو کہ اس نے خدا کی راہ میں اتنی رقم کا جانور قربان کیا ہے اور میں اس سے بڑھ کر قیمتی جانور قربان کروں گا، تو پھر یہ کوئی حرج نہیں، اور حدیث میں اس کو درست اور باعث ثواب قرار دیا گیا ہے۔ قربانی سے 3 دن پہلے جانور گھر میں باندھے
اور اس کی خدمت کریں تاکہ خدمت کا ثواب بھی حاصل ہو، اور گھر میں رکھنے سے جو انس پیدا ہوگا ذبح کرتے وقت جانور کی جدائی پر جو تکلیف ہوگی اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ قربانی کے جانور کو مارنے یا عزت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ قربانی کرنے کے ادب: قربانی کے جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے۔ قربانی کے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ قربانی کرنے والا اگر اچھی طرح ذبح کرنا چاہتا ہو تو خود ذبح کرے ورنہ دوسرے سے کرائے۔ جانور کو قبلہ رخ لوٹایا جائے اور ذبح کرنے والے بھی خود قبلہ رخ ہو، یہ سنت ہے۔ باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اگر یہ دعا نہ پڑھ سکیں تو یوں کہیں: اے اللہ، تیری توفیق ہے، تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اپنے فضل سے قبول فرما اور ذخیرہ آخرت بنا۔ اے اللہ، میرا مرنا جینا اور میری تمام عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، اپنی بارگاہ میں اس طرح اس قربانی کو قبول فرما جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ ذبح کرنے فوراً بعد کھال نہ اتاریں بلکہ جسم کے ساکن اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔ گوشت کے 3 حصے کریں۔ یہ مسنون عمل ہے۔ ایک حصہ راہ خدا میں غریبوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ جو حصہ اپنے لیے پسند کریں اس طرح کا گوشت رشتہ داروں اور غریبوں میں بھی تقسیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔